الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله يحب المطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وفي رواية آخر الطهور نصف شطر الإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ صاف ستھرا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ جب پانی گدلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو پانی اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کپڑے پاک صاف دھلے ہوئے، تو وہ کپڑے جو دھلے ہوئے ہیں صاف ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں۔ اسی بنا پر ابتدائی اسلام نے مدینہ طیبہ میں جب جمعہ کا آغاز ہوا تو موٹے کپڑے ہوتے تھے، اون کا لباس ہوتا تھا، اونٹوں کی اون کو اس سے دھاگا بنا کر پھر لباس پہنتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں پسینہ آتا تھا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو گرمی کی وجہ سے تعفن، تو آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرو۔ ابتدا میں غسل کرنا فرض تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر، صحابہ پر اپنی رحمت، اپنی برکت، فراوانی پیدا ہو گئی، اچھا لباس آ گیا، تو پھر یہ جمعہ کا غسل فرض کی بجائے سنت۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے، اذان ہو جائے، تو آج کل اذان 35 منٹ پر، 5:35 منٹ پر وقت ہو جاتا ہے تقریباً۔ اس وقت سے لے کر اس وقت کوئی غسل کرتا ہے تو صبح صادق سے لے کر جمعہ تک جو شخص غسل کر لیتا ہے اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ بعض علماء مشائخ فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ جب جمعہ کے دن غسل کریں تو اسی غسل اسی وضو کے ساتھ ہی جمعہ کی نماز ادا کریں، پھر سنت کا ثواب ملے گا۔ تاہم مشائخ کا، فقہا کا اختلاف ہے، جو پہلے کر لیتا ہے غسل پھر بھی سنت کا ثواب ملے گا، اگر اس غسل سے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو پھر بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے بدن کی پاکی، لباس کی پاکی، جگہ کی پاکی، قبلہ رخ ہونا، یہ شرائط صلاۃ میں سے ہے۔ اور جو استنجا کیا جاتا ہے، فقہا فرماتے استنجا کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ استنجا فرض بھی ہے، استنجا سنت بھی ہے، اور استنجا مستحب بھی ہے۔ استنجا کب فرض ہے؟ اس وقت فرض ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کا پیٹ چل رہا ہے۔ جب اس کا پیٹ چل رہا ہے تو پھر اس کی غلاظت
آگے پیچھے دور تک ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے لیے استنجا کرنا، پانی سے، خوب پانی سے استنجا کرنا، یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ صرف ڈھیلا کافی نہیں بلکہ پانی بھی استعمال کریں۔ ٹشو کافی نہیں ہے، ٹشو بھی استعمال کرے، ٹشو کے بعد پھر وہ پانی بھی استعمال کرے۔ اگر اس کی یہ کیفیت نہیں، اپنی کیفیت کو بخوبی جانتا ہے کہ نہیں ایسی کیفیت نہیں، پیٹ تو اس کا ڈھیلا ہے، چل رہا ہے لیکن دور تک پلیتی نہیں جاتی، پھر سنت ہے کہ پہلے ڈھیلا استعمال کرے۔ ڈھیلے کی جگہ آج کل ٹشو آ گیا ہے، گھروں میں کپڑے کا ٹشو ہو تب، کاغذ کا ٹشو ہو تب، پھر یہ استنجا کرنا سنت ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہیں، تندرست ہے آدمی، نوجوان ہے، تندرست ہے، اور تندرستی کی صورت کے اندر ظاہر ہے کہ وہ بالکل کوئی غراضت باہر آگے پیچھے نہیں جاتی، اس نے ٹشو استعمال کر لیا، ڈھیلا استعمال کر لیا، کوئی اپنے اندر سے باطن سے وہ واقف ہے، تو پھر استنجا کرنا مستحب ہے۔ تو فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ لیکن تاہم قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء والے، مدینہ طیبہ میں پہلی مسجد قباء ہے، مسجد قباء کے اندر جو نماز پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قباء کی اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے والوں کی قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ مسجد زرار میں نہیں جانا۔ ایک مسجد بنی تھی مسجد قباء کے مقابلے میں، منہدم ہو گئی، نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ تو مسجد قباء کے بارے میں تعریف کی کہ اس سے علی التقویٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی مدینہ طیبہ میں بنیاد رکھی تھی۔ فرمایا فیہ رجال، جو اس مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ہیں، ان صحابہ کی تعریف فرمائی کہ اس میں وہ رجال تھے، وہ صحابہ ہیں یحبون ان یتطہروا، مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو اور طہارت کو خوب خوب پسند فرماتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو پاکیزگی، صفائی، طہارت، حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا، قباء میں نماز پڑھنے والوں سے پوچھا کہ اللہ پاک نے تمہاری تعریف فرمائی ہے کہ یہ بہت پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، تمہاری پاکیزگی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو چونکہ قباء کی مسجد آبادی مدینہ طیبہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو قریب سارے باغات تھے، زمینیں تھیں، تو ان صحابہ نے عرض کیا حضور ہم جب اپنی ضرورت تبھی پورا کرتے ہیں، پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں مٹی، اس کے بعد ہم استنجا بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب ڈھیلا، اتنی بڑی آبادیاں، یہاں ڈھیلا کب ملے گا؟ اب علماء کہتے ہیں ٹشو اپنے جیب میں رکھو، سفر پر جانا ہے ٹشو رکھ لو جیب میں۔ یہ پاکیزگی اور طہارت یہ اہم حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص جنابت کا غسل کرتا ہے، ایک بال بھی اگر اس کا خشک رہ گیا تو جہنم کا عذاب ہوگا۔ الامان الحفیظ، دیکھو یہ پاکیزگی اور طہارت کی تعریف کی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم آگے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے،
عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے جلدی جلدی وضو کیا تو آپ نے دیکھا صحابہ جلدی جلدی وضو کر رہی ہیں، بہت سے صحابہ کی ایڑیاں خشک رہ گئی۔ آپ نے اونچی آواز سے فرمایا ویل للعقاب من النار، جو ایڑیاں وضو کرتے ہوئے خشک رہ چکی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، جہنم کا عذاب ہوگا۔ اس لیے وضو کرنے میں، غسل کرنے میں بہت خوبی سے ہم نے اپنے کانوں کے اندر یہ سوراخ ہے، یوں ہاتھ لگانا ہے خوب۔ غسل جنابت ہے، ناپاکی کا غسل ہے۔ کسی کی ناف نیچے ہوتی ہے، کبھی کسی کو زخم آ جاتا ہے بدن پر، زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اندر پست ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، وہاں پانی عام بہانے سے پانی نہیں پہنچتا، اس مقام کا خیال کرے، ناف کے اندر انگلی دے تاکہ پانی پورا کا پورا پہنچے۔ یہ غسل جنابت ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ میں سے، بلند صحابہ میں سے ہیں، اتنی کثرت سے عبادت اللہ کی کرتے تھے کہ عرش معلیٰ بھی ہل گیا، کہ اتنی نیکیاں جو حضرت سعد بن معاذ کی آسمان پر چڑھتی تھیں اب اتنی نیکیاں کسی کی نہیں چڑھیں گی۔ وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، آپ کی نیکی، آپ کے کلمات سارے کے سارے آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ آپ تلاوت کر رہی ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اتنے فرشتے اترے، اتنے فرشتے اترے کہ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اور پنجوں کے بل پر۔ صحابہ نے پوچھا حضور ایسا کیوں؟ اللہ نے آسمان سے اتنے فرشتے اتار دیے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، لحد میں اتارا، جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور فوراً حضور پاک دعا کر رہے تھے۔ صحابہ سے فرمایا دعا کرو، اے اللہ سعد بن معاذ پر اپنی رحمت نازل فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما۔ دعا کرتے رہے، کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی حالت اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور، فرمایا جب سعد بن معاذ کو لحد میں اتارا گیا تو عذاب قبر شروع ہو گیا۔ کیوں؟ پیشاب کے قطرات کی وجہ سے۔ حالانکہ صحابی ہے، بڑی حفاظت فرماتے تھے، فرمایا پیشاب کے قطرات کی وجہ سے، لیکن اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ اس لیے یہ ڈھیلا ٹیشو پانی سے استنجا کرنا اور دیر تک وہاں ٹھہرنا اور اپنے آپ کو نچوڑنا کہ یہ قطرات پیشاب کہیں جسم پر، کپڑوں پر نہ لگے، یہ اہم حصہ ہے۔ وضو طہارت کو نماز کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ وضو ہے تو نماز ہے، یہ وضو نہیں ہے جلد بازی میں تو پھر نماز بھی کوئی نہیں، ساری کوشش ہماری ضائع چلی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو جب عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے کھجور کی مرطوب تازہ شاخیں گاڑ دیں۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو پیشاب سے بچاتا نہیں تھا۔ اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغل خور تھا، چغلی کھانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، دوستوں میں، احباب میں، رشتہ داروں میں، محلے والوں میں لڑائی کروا دینا، یہی چغلی ہے۔ فرمایا عذاب قبر چغلی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو میرا موضوع طہارت ہے، اس لیے
ہم نے وضو صحیح طریقہ سے کرنا ہے، کپڑے صاف ستھرے۔ آج تو وہ دور ہی نہیں ہے، آج وہ لباس ہی نہیں ہے، لباس بڑے صاف ستھرے بن گئے۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ النظافت، نظافت پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ خود پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے خوب اچھے طریقہ سے استنجا کرنا ہے۔ جو بھی مسجد میں استنجا کرے تو استنجا کرنے کے بعد کم از کم، یہ ہر گھروں میں کیا ہے فلش سسٹم موجود ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں، جس مسجد میں چلے جاؤ ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ بھائی یا تو تمہیں عقل ہی نہیں ہے، یا کیوں مسجد میں آتے ہو؟ یہ مسجد کا ہے، وقف چیز ہے۔ وقف چیز کو وہی شخص استعمال کر سکتا ہے جو نمازی ہے۔ تو 4 لوٹے پانی کے نہیں ڈالتے، گنگی ڈال کر چلے گا۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، یہ طہارت، پاکیزگی، استنجا یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو ہم نے تعلیم دینی ہے کہ دیکھو گھر بھی صاف رکھنا ہے، استنجا بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے۔ اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم کو صحیح طریقہ سے وضو اور غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔